الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان فضلہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کے اکرام، ان کی عزت احترام، اس کا بیان اور ان کی فضیلت کا بیان. امام نووی علیہ رحمہ شروع میں قرآن مجید کی 2 آیات یا ان کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں. پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ بہت مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کیے ہوئے ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی نجاست کو، گندگی کو ہٹا دے، دور کر دے، لے جائے اور تمہیں پاک کر دے، خوب اچھی طریقے سے تمہاری تطہیر کر دے. یہ آیت بہت اہم ہے اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس آیت کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے. ایک تو اہل بیت کے تصور میں ایک اختلاف ہے. اہل تشیع کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کو داخل نہیں کرتے اور اہل بیت کی کیٹیگری سے ازواج مطہرات کو نکال دیتے ہیں اور سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو اس میں داخل کرتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آگے نسل ہے اس کے حوالے سے خاص تصور ان کے ہاں امامت کا پایا جاتا ہے. اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یہ آیات ابھی سورہ احزاب کا درس یہاں پہ ہو رہا تھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے وہ یا نساء النبی سے اس کا آغاز ہوا ہے کہ اے نبی کی بیویوں. وہاں سے اس بات کا آغاز ہوا، ساری گفتگو کا، سارے کلام کا. اور یہ آیت اس کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو کنٹروورسی یہ پیدا کر دی گئی کہ اہل بیت میں گویا ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، اور دوسری بات جو اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے ویطہرکم تطہیرا. اس آخری ٹکڑے سے وہ عصمت کا مضمون برآمد کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ بہت مشہور ہے، آیت تطہیر خوب پڑھی جاتی ہے اور اس تطہیر سے مراد وہ عصمت لیتے ہیں. اس وجہ سے اہل سنت کے ہاں تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عصمت جو ہے یا معصوم ہونا یہ خاصہ نبوت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں، یعنی نبوت ختم ہو گئی تو عصمت بھی ختم ہو گئی. لیکن اہل تشیع کے ہاں ان کے ائمہ جو ہیں وہ معصومین کہلاتے ہیں. ائمہ معصومین 11 جو دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد میں جو ان کے خیال کے مطابق سر من رأى کے غار میں جو ہے وہ غائب ہیں اور وہاں سے برآمد ہوں گے قیامت سے پہلے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہم نے دیکھی ہیں اس کانٹیکسٹ میں اہل بیت کا واحد اطلاق اگر کوئی ہوتا ہے ان آیات کی روشنی میں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. ساری گفتگو ان سے ہو رہی ہے، سارا کلام ان سے ہو رہا ہے اور یہ بات بالکل باور نہیں ہو سکتی کہ ساری گفتگو جو ہے وہ کسی سے ہو رہی ہے اور آخر میں اس کے بعد
اہل بیت کہا جائے اور اس میں سے ان کو خارج کر دیا جائے۔ اور گھر والوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کی ازواج ہی ہوتی، یعنی آج بھی آپ دیکھیں نا بہت سے اہل زبان ہیں ان کے ہاں جیسے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی ہم آئے ہیں اور گھر والے بھی ساتھ آئے ہیں، یا کوئی پوچھے کہ آپ آئے ہیں گھر والے بھی ساتھ ہیں، تو گھر والے سے مراد فیملی نہیں ہوتی، گھر والے سے مراد بیوی ہوتی ہے، یعنی یہ اہل زبان کا بھی محاورہ ہے کہ جی گھر والے بھی ساتھ آئے ہیں، تو گھر والے سے مراد سارے جو ہے اولاد مراد نہیں ہوتی، پورا گھر مراد نہیں ہوتا، بلکہ گھر والے اس اصطلاح کا مطلب بعض اوقات صرف بیگم ہوتا ہے، گھر والے آئے ہیں یعنی بیگم ساتھ آئی۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں جہاں پر اہل بیت سے مراد زوجہ ہی مراد ہے۔ قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے سورہ ہود میں، جہاں پہ فرشتے آئے اور آ کر جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اولاد کی، تو وہاں پر تذکرہ ہوا اور سیدہ سارہ جو تھیں وہ پریشان ہو گئیں کہ اس بڑھاپے میں جو ہے وہ کیسے میری اولاد ہو سکتی ہے، تو وہاں فرشتوں نے کیا کہا، اتعجبین من امر اللہ، کہ کیا اے عورت تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر، اس فیصلے پر تعجب کر رہی ہو، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تم پر اور اس کی برکتیں ہوں کس پر، اہل البیت، اور اہل البیت سے مراد یہاں صرف ایک ہیں، اور وہ کون ہیں، وہ سیدہ سارہ ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیے سورہ قصص میں جو معاملہ بیان ہوا کہ جہاں پر جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب شیرخوار بچے کے طور پر فرعون کے محل میں پہنچے ہیں اور وہاں پر کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے، تو جو ان کی والدہ نے ان کی بہن کو ساتھ لگا دیا تھا کہ ذرا دور سے دیکھتی رہنا، تو وہ وہاں پہنچ گئیں اور وہاں پر انہوں نے یہی بات کہی کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک گھر والوں کی طرف جو اس کی کفالت کریں، جو اس کی دائی گیری کا فریضہ انجام دیں، اور مراد کون ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ اور اہل کا لفظ اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ بعض اوقات صرف بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور وہاں جو الفاظ آتے ہیں کہ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو مدین میں اپنی مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ آ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، اور وہاں اہل سے مراد صرف ان کی زوجہ ہیں، صرف ان کی بیگم۔ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے تمام نظائر اور ان آیات کا کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا، اور وہ صحیح روایات ہیں، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، جامع ترمذی میں بھی روایت ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اہل بیت کے دائرے کو اور اس آیت کا جو اطلاق ہے اس میں اضافہ کیا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم بنا دیا، اور میری دعا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو بھی حرم بنا دیا، یعنی گویا اب دو حرم ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن مجید کے معاملے میں جس طرح مکے کو حرم کہا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے مدینہ کو بھی حرم بنا دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ معاملہ ہوا۔ مشہور روایت ہے اہل تشیع کے یہاں بھی بہت مشہور ہے، حدیث کسا کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ کیا ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لے آئے اور آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی جو سیاہ بالوں کی بنی ہوئی تھی، اور اس پر جو ہے کچھ علامتیں بھی بنی ہوئی تھیں، کچھ نقش بھی بنے ہوئے تھے۔ فجاء الحسن بن علی، تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے، فادخلہ، تو اللہ کے نبی نے اس چادر میں ان کو داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معہ، پھر سیدنا حسین آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی چادر میں شامل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلہا، پھر سیدہ فاطمہ تشریف لائیں تو آپ کو بھی داخل کر لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ،
پھر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو ان کو بھی داخل کر دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ ان 5 کو آپ نے چادر میں داخل کیا اور آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ اہل تشیع اس روایت کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اور اس میں حصر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس عبارت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ بس یہی میرے اہل بیت ہیں۔ حالانکہ ظاہری بات ہے اس میں حصر کا کوئی اسلوب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے سیدنا لوط علیہ السلام جب ان کے ہاں فرشتے آئے اور پھر لوگ آئے بدماشی کے ارادے سے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں۔ تو وہاں یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہی میرے مہمان ہیں، میرے اور بھی بہت سے مہمان آتے رہے لیکن یہ میرے گویا خاص مہمان ہیں۔ تو اس میں حصر نہیں ہے۔ اور اصل میں تو میں نے اس طرح عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو ایکسٹینڈ کیا اور کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس کا اطلاق ان پر بھی ہو۔ اور سیدہ ام سلمہ، ایک روایت کے مطابق سیدہ ام سلمہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھی اس میں آ جاؤں؟ تو آپ نے کہا انتی اعلیٰ مکانکی انتی اعلیٰ خیر، کہ بھائی تمہارا اپنا مرتبہ ہے، تم خیر پر ہو۔ مطلب یہ ہے، دوسری روایت میں ہے انتی من ازواجک، تم تو گویا میری ازواج میں شامل ہو، تم تو ہو ہی اہل بیت میں، تو تمہیں شامل کرنا تحصیل حاصل ہے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، ان لوگوں کو بھی گویا میں اہل بیت میں داخل کر رہا ہوں۔ اور یہ جو 4 افراد ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الی صلاۃ الفجر یقول۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے لیے گھر سے نکلتے تو پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے دروازے پہ تشریف لے جاتے اور پھر وہاں پر یہ بات کہتے الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت نماز کا اہتمام کرو، اور پھر یہ آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اہل بیت سے یہاں پر جو مراد ہے وہ تو ازواج مطہرات ہیں، اور اس کے بعد پھر ضمنی طور پہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین بھی ہیں۔ اور جو اگلی بات ہے وہ یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی رجس کو، گندگی کو دور کر دے۔ رجس ویسے تو ظاہری گندگی کو کہتے ہیں، ناپاکی کو کہتے ہیں، لیکن پھر یہ لفظ آگے بڑھ کر جو باطنی نجاست ہے، یعنی گناہوں کی نجاست، شرک کی نجاست، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گناہوں کی نجاست کے لیے سورہ مائدہ میں استعمال ہوا کہ رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوئے، اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے، کہ یہ بہت گندگی کا عمل ہے اور شیطانی عمل میں سے۔ یا فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ یہ جو بت ہیں بتوں کی نجاست سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ تو یہاں رجس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ، خرابیاں۔ اور اصل بات کیا ہے کہ پہلے کچھ احکامات ان کو دیے گئے، ان سے کہا گیا اپنے گھروں میں ٹھہرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ مت خیال کرنا کہ یہ جو ہم تمہیں احکامات دے رہے ہیں معاذ اللہ ہم تم پر کوئی جبر کر رہے ہیں، ہم تمہیں باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں۔ ان تمام احکامات کو دینے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم اچھی طرح پاک ہو جاؤ، تاکہ تم گناہوں کی آلائش سے بچ جاؤ، نہ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے شروع میں، جہاں پہ وضو کی آیت آئی ہے تو وہاں الفاظ کیا آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے لیطہرکم ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ یہ جو وضو کے احکامات تمہیں دیے ہیں اتنی تفصیل سے کہ ہاتھ دھو اور اس کے بعد منہ دھو اور اس کے بعد جو ہے پاؤں دھو، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہیں کسی تنگی میں ڈالیں، ولیکن یرید لیطہرکم، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے۔
تو اگر تطہیر کا مطلب عصمت ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہر مسلمان گویا وضو کر کے اور غسل کر کے گویا معصوم ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا اس کا۔ تو مطلب یہی ہے کہ یہ احکامات جو تمہیں دیے گئے ہیں یہ اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی خرابی کو، ہر طرح کے گناہوں کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو اس آیت سے عصمت کو برآمد کرنا بہرحال قرآن مجید کے کانٹیکسٹ سے تو ممکن نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت جو امام صاحب لے کر آئے ہیں وہ سورہ حج کی ہے۔ وقال تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر ان کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی علامت کو، نشانی کو۔ عام طور پہ جنگوں میں جو کوڈ ورڈ استعمال کیے جاتے تھے نا، یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ اپنا آدمی ہے یا کہیں دشمن کا آدمی ہے، اس کو شعار کہتے تھے کہ بھائی کوئی ایک ایسا کوڈ ورڈ طے کر لیا جائے کہ جیسے ہی وہ بول دیا جائے تو پتہ لگ جائے، نشانی واضح ہو جائے کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے اور یہ دشمن کی فوج کا آدمی نہیں ہے۔ تو علامت اور نشانی، اور یہ شعور سے ہے، یعنی کوئی ایسی چیزیں، ایسے مقامات، ایسی ہستیاں جن کو دیکھ کر اللہ کا شعور پیدا ہو، ایک تو مطلب یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیزیں گویا اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بن جائیں، ایک علامت بن جائیں۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر گویا فطری طور پہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ جو آیت آئی ہے یہ حج کے مناسک کے حوالے سے ہے کہ یہ جو حج کے مناسک ہیں یہ اللہ کے شعائر ہیں۔ اور جس طرح اللہ کے نبی نے ایک موقع فرمایا نا کہ یہ جو صحیح ہے بین الصفا والمروہ، اور یہ جو رمی جمرات ہے، کہا کہ یہ کس لیے ہے؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم کرنے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ ہیں قربانی کے، یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں۔ تو یہاں امام صاحب یہ جو اس آیت کو لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج، آپ کی اہل بیت بھی گویا شعائر اللہ میں ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ایک علامت ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی متقی ہے، اس کے دل میں تقوی ہے۔ اور اس کا اگر آپ مفہوم مخالف لیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو اللہ کے شاعر کا احترام نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا، گویا اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نشانی یہ کائنات نہیں ہے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہم میں بہترین لوگ کون ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد دہانی ہو جائے، اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب گویا شعائر اللہ ہیں۔ اور اس وجہ سے امام صاحب یہاں یہ آیت لے کر آئے ہیں کہ گویا جو اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی ذریت اور آپ کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا، گویا وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کرتا، اور وہ شخص تقوی سے بالکل خالی۔ اور آج کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے، خاص طور پہ بلاگرز کا جو مسئلہ ہے۔ تو یہ آیت بھی امام صاحب بالکل اسی محل میں لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کی ازواج، آپ کی ذریت یہ شاعر اللہ ہیں، اور جو ان کی تعظیم نہیں کرتا گویا وہ شخص تقوی سے بالکل خالی ہے۔ ابھی دو روایات بھی امام صاحب اس میں لے کر آئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کا مطالعہ کریں گے۔